السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ اور لوگوں کے لیے دنیاوی فوائد ہیں، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع اور فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جو چیز بہتر ہو اس کو خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو بچار کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے آخری نبی اور رسول بن کر آئے، اور اللہ نے آپ کو سراپا رحمت بنایا۔ جو حکم بھی شریعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ اس امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت سے خالی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صحابہ کرام پر بڑی محنت کی، ان کے عقیدے مضبوط کیے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق استوار کیا، آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا کی، دنیا کی ہرس اور ہوس اس کا خاتمہ کیا، اور وہ معاشرے کے بہترین افراد بنے۔ جب مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تو اللہ پاک نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا امر فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق وہاں سے مہاجر ہوئے، اور صحابہ کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو وہ اپنے گھر بار، خاندان، قبیلے، عزیز و اقارب و رشتہ دار، اپنی تجارتیں، اپنے کھیت چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے جو کام آپ نے کیے
ان کاموں میں مساجد کی تعمیر سر فہرست تھی، اس لیے کہ مساجد کے اندر افراد تیار ہوتے ہیں، یہاں کردار سازی ہوتی ہے۔ پہلی مسجد قباء میں بنائی، وہاں سے نکل کر مدینہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ بنو نجار کے کچھ یتیم بچوں کی جگہ تھی، تو آپ نے ان کے ورثاء سے کہا کہ اس جگہ کی تم میرے ساتھ قیمت طے کرو۔ اس میں کچھ کھجوروں کے باغات تھے، کچھ کھنڈرات تھے، کچھ کفروں کی قبریں تھیں۔ فرمایا سامنونی ھذا الحائط، اس باغ کی میرے ساتھ قیمت طے کر لو۔ جب آپ نے بتایا کہ میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے قیمت لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ یتیم بچوں کی جگہ ہے تو ان کو اس کا پورا پورا عوض اور بدلہ دیا جائے گا۔ تو جگہ لے کر پھر اس کو ہموار کیا اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی ترتیب کے ساتھ پتھر لگانے شروع کیے۔ تو اللہ پاک نے ان مساجد کی تعریف قرآن پاک میں کی، اور ان مساجد سے جو لوگ تیار ہوئے ان کا ذکر خیر بھی کیا۔ اب اس مسجد کی تعمیر کا جو نظام تھا کہ جو ستون تھے وہ کھجور کے تنے تھے، اور جو اس کی چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں کی تھی، فرش کچا تھا۔ لیکن وہاں جن لوگوں کی کردار سازی کی گئی وہ معاشرے کے بڑے ہی پاک باز لوگ تھے۔ آج تو مسلمانوں کے ممالک میں مساجد اور مدارس کا گھیرا ہمیشہ تنگ کیا جاتا، باقی تمام چیزوں کو وسعت دینے کی کوشش کریں گے اور مساجد اور مدارس کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں کی اصل تربیت کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو اقتدار تھا، جہاں آپ بیٹھ کر مسلمانوں کے فیصلے کرتے تھے، مسلمانوں کی تربیت کرتے تھے، وہ مسجد تھی۔ اسلام جب سے مسجدوں سے رخصت ہوا، مسلمان ترقی کی بجائے زوال کی طرف آئے۔ قرون اولیٰ کا نظام آپ دیکھیں گے تو مسلمان جس خطے اور علاقے میں بھی گئے، پہلے جا کر انہوں نے مسجدیں بنائی اور وہاں اپنی عبادت کا نظام درست کیا، پھر باقی کام کیے۔ امام عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بڑے عظیم محدث اور فقیہ تھے۔ امام ابو نعیم الاصبہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا ہے، اور بھی بے شمار کتابوں میں یہ بات ذکر ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں خمس کان علیہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین والانصار، 5 کام ایسے تھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام تھے۔ 5 کام ان کی زندگی کا پورا نچوڑ تھا۔ پہلے نمبر پر لزوم الجماعہ، جماعت، اتفاق، اتحاد،
مل کر جمع ہو کر رہنا، اجتماعیت کو لازم پکڑتے تھے۔ اس لیے کہ جب مسلمانوں میں اجتماعیت نہیں رہتی، افتراق اور تشدد پیدا ہو جاتا ہے، گروہ بندی میں بٹ جاتے ہیں، پھر ان کی قوت ٹوٹ جاتی ہے، مضبوط نہیں رہتی۔ اور مسلمان اس وقت بے شمار گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ گروہ بندی یا فرقہ واریت صرف مذہبی اختلاف کا نام نہیں ہے، گروہ بندی اور فرقہ واریت سیاسی اختلاف بھی اس میں شامل ہے۔ مذہب کے نام پر اتنا نقصان امت کا نہیں ہوتا جتنا نقصان سیاست کے نام پر کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، مذہبی لوگ تو بیچارے مساجد اور مدارس کی حد تک ہیں، لیکن ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں، ملک کی ترقی میں مذہبیوں کا اتنا دخل نہیں ہے جتنا سیاسی لوگوں کا ہے۔ اور سیاست دان کتنے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ ایک لیگ سے کئی لیگیں بنے، ایک پارٹی سے کئی پارٹیاں جو ہے نا آپس میں وجود میں آ جائیں، ہر پارٹی کا منشور، اس کا لیڈر علیحدہ ہے، اور ہر کوئی الگ ہی اپنی جناب بات کرنے والا ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاسی طور پر یہ الگ الگ گروہ بنا کر تقسیم ہو جائیں؟ بلکہ جو نظام ہمارے ملک میں اور دیگر بلاد اسلامیہ میں اور کفار کے ملکوں میں رائج ہے، فرقہ واریت اس کا بنیادی عنصر ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک میں نظام جمہوریت ہی ہے نا رائج، اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف یہ اس کے بنیادی حصے ہیں۔ ایک پارٹی اگر اقتدار میں ہے، دوسری پارٹی مخالف بینچوں میں بیٹھ کر حزب اختلاف کے نام پر ہے۔ اسلام کبھی بھی اس اختلاف کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ حکومت کریں، کچھ مخالفت کریں، کچھ اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھیں، کچھ مخالفانہ بینچوں پہ بیٹھیں۔ اسلام تو اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ یا ایک پارٹی کوئی کام کرتی ہے، دوسری پارٹی اس کی مخالفت میں اس پورے کام کا بیڑا غرق کرتی ہے۔ یہ بڑا نقصان ہے ملت کا، یا مختلف مساجد اور مدارس میں بٹے ہوئے لوگ زیادہ نقصان ہیں؟ تو صحابہ کرام کی پہلی خوبی امام اوزاعی نے جو بیان کی، لزوم الجماعہ، جماعت، اتفاق، اتحاد، اکٹھ، یہ ان کی زندگی کا منشور تھا۔ اس لیے جدھر جاتے تھے فتوحات ہی فتوحات ہوتی تھی۔ دوسرا نقطہ تھا ان کا واتباع السنہ، اکٹھے رہتے تھے، واتباع السنہ، اور سنت کی پیروی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتے تھے، اللہ کے نبی کے طریقے پر جان دیتے تھے۔ اور کامیاب مسلمان وہی ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے آپ کی سنت کا پیروکار بن جائے۔ کافی عرصہ ہو گیا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی۔ ایک صحابی نے ایک موقع پر دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام کی قمیض کا اوپر والا بٹن کھلا تھا۔ وہ بعد میں جب بھی دکھائی دیتے تھے تو وہ بٹن کھلا رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا بھئی آپ یہ قمیض کا اوپر والا بٹن بند نہیں کرتے، کھلا رکھتے ہیں؟
کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے آرڈر تو نہیں دیا نا، یا مسلسل کوئی حدیث میں عمل نہیں آیا، لیکن صحابہ دیکھیں کہ رسول اللہ سے محبت کتنی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو جس حالت میں دیکھا اسی حالت کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک مدینہ شریف میں حدیث پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، بہت بڑے امام تھے۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد امام وہب بن منبع، ہاں ان کے ایک شاگرد نے مصر سے آئے تھے تو ان سے مسئلہ پوچھ لیا۔ مسئلہ بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا۔ جب وضو کرتے ہیں نا، پاؤں دھوتے ہیں، تو یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ مسئلہ امام مالک سے پوچھ لیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں تو یہ چیز کہیں موجود نہیں ہے۔ مدینے والے جتنے لوگ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ وہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرتا۔ ان شاگرد کا نام تھا عبداللہ بن وہب۔ جب کچھ لوگ تھوڑے رہ گئے نا، استادوں کا ادب بھی بڑا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں نہ رہا، کھلے کھڑے عام ہی مجلس میں کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیں گے امام صاحب کو۔ امام صاحب نے کوئی نماز تھوڑی سی لیٹ کر دی تو وہاں ہی بولنا شروع ہو جاتے۔ یہاں میں نام نہیں لیتا، قریب ایک مسجد ہے، مجھے ایک دفعہ وہاں ظہر کی نماز کا وقت ملا، میں نماز پڑھنے گیا۔ جو ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، دائیں سائڈ سے ایک شخص اٹھا اور وہ سیدھا آ کر اس نے امام صاحب کے کان میں کوئی بات کہی اور اٹھ کے چلا گیا۔ قاری عبداللطیف حلیم صاحب تھے، وہ دوست تھے میرے۔ میں بعد میں فارغ ہو کے پوچھا، قاری صاحب یہ شخص آپ کو کیا کہہ گیا؟ مجھے کہنے لگے یہ یہاں کی انتظامیہ کا بندہ ہے، آج فرض نماز پڑھانے میں 11 منٹ لگ گئے ہیں، تو یہ کہتا ہے 10 منٹ کے اوپر سلام پھرنا چاہیے، 11واں منٹ کیوں لگا آپ کو؟ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے۔ اور وہ جو لوگ تھے پہلے دور کے، وہ اپنے علماء کا، اساتذہ کا، ائمہ کا اکرام اور ان کی عزت کرتے تھے۔ مسئلہ پوچھے، اب تسلی سے بیٹھ گئے ہیں، ان کے اندر کوئی بات تھی تو پوچھا۔ اب جب لوگ تھوڑے سے رہ گئے، پھر وہ امام مالک کے قریب آئے اور امام مالک سے کہنے لگے، استاد جی اندنا فی ذالک سنتن، ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ مصر سے آئے تھے، تو نبی علیہ السلام کو جن جن صحابہ نے اعمال کرتے تھے کہ سارے مدینہ میں تو نہیں تھے، مجاہدین تھے، دور دراز خطوں میں جہاد کرتے کرتے کئی علاقوں میں جا بسے۔ آپ ہسٹری پڑھ لیں، بہت کم صحابہ جن کی قبریں مدینے میں ہیں۔ 1,44,000 کے لگ بھگ صحابہ تھے، تو ان تمام صحابہ کی قبریں مدینہ میں نہیں ہیں، مختلف خطوں میں دور دراز علاقوں میں ان کی قبریں ہیں۔ تو ایک صحابی شداد ابن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصر چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے جب وضو فرمایا تو آپ نے چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا۔ تو امام عبداللہ بن وہب مصری تھے، تو وہ امام مالک کے شاگرد بھی تھے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں بیان کرو تمہارے پاس کیا سنت ہے۔ انہوں نے پھر بتایا کہ شداد ابن الحاد صحابی رسول کہتے تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو جب کرتے تھے تو چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن وہب مصری فرماتے ہیں کہ امام مالک کو جب میں نے یہ بات بتا دی
اس کے بعد ان سے جب بھی کوئی بندہ یہ مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ضرور کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور فلاں صحابی نے بیان کیا۔ تو صحابہ اور تابعین اور ائمہ حدیث میں رسول اللہ کی سنت سے بڑی محبت تھی۔ کوئی عمل معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر وہ اس عمل کو اختیار کرتے تھے، اور کامیاب بھی وہی مسلمان ہوتا ہے جو اپنے نبی کے ایک ایک طریقے کو جو اس کو پہنچ دے اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ تیسرا نقطہ ان کی زندگی کا انہوں نے بیان کیا صحابہ کا، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی تلاوت بہت کرتے تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے، اور تلاوت قرآن سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ تلاوت کا معنی خالی الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے، الفاظ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہو تو پھر سمجھو پوری تلاوت ہے۔ یہ معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیے، جو اللہ نے قرآن میں کہا نا یتلونہ حق تلاوتہ، ایمان والے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر انہوں نے جو بیان کی امام طبری نے نقل کی، صحیح بخاری میں بھی ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ یتبعونہ حق تتبعہ، قرآن کی تلاوت کرنے کا معنی کیا قرآن کے حکموں کی جس طرح پیروی کرنے کا حق ہے نا اس طرح پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ تیسرا منشور ان کی زندگی کا بیان کیا کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی پیروی بہت کرتے تھے۔ عربوں میں الحمدللہ بہت جگہ پر آج بھی دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل مساجد اور مدارس میں آنے والی قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ ہم تو ہے نا مسجد میں آج ابھی نماز میں کوئی ٹائم ہے تو ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی نا، ان کا آج بھی طریقہ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے، چھوٹا قرآن کا نسخہ پاس رکھتے ہیں، یا موبائل آ گیا موبائل میں قرآن کو فیڈ کیا ہوئے، جب تک جماعت کا ٹائم ہے نا بیٹھ کر نکال کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ سنت پڑھی، فارغ ٹائم ہے قرآن پڑھا۔ تو جس بندے کا قرآن سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور قرآن کے احکامات کو وہ دیکھ سمجھ کر چلنے لگ جاتا اس پر کامیاب ہو جاتا۔ چوتھا ان کا منشور بیان کیا وہ عمارت المسجد، مسجد کو آباد کرنا، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اذکار کے ساتھ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے تھے۔ اور پانچواں اور آخری تھا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں جاتے تھے تو عمارت المسجد، مسجد ضرور بناتے تھے اور اس کو آباد کرتے تھے۔ تو مسجد مسلمانوں کی تربیت گاہ ہے۔ جو بندہ مسجد میں 5 ٹائم جاتا ہے نا، مثلا بھی آپ جمعے کے لیے تشریف لائے، آپ جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے تو آپ کے دل میں یہ آرزو اور تمنا لگی ہوئی ہے کب عصر کا وقت ہو تو میں دوبارہ مسجد جاؤں۔ عصر پڑھ کر گئے تو پھر دل میں چاہتا ہے اب مغرب کی نماز کا کب وقت ہوگا، دوبارہ مجھے مسجد جانا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اگلی نماز کی فکر، جس بندے کو یہ فکر لگی رہتی ہے اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے اس دن جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں ایک بندہ ذکر کیا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایک وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے۔ تو مساجد سے دل لگانا چاہیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، اذکار کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو جماعت تیار کی تو ان کا زیادہ بسیرا مسجد کے اندر ہوتا تھا، اسی لیے وہ لوگ پاک باز تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانے والے معاشرے کے اچھے لوگ تھے۔ تو قرآن نے یہاں پہلے ذکر کیا کہ جو ایمان لائے
ہجرت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ یہ تینوں خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ میں موجود ہیں، اور ہجرت کے سوا باقی خوبیاں انصار صحابہ میں بھی موجود ہیں۔ تو وہ سارے لوگ مدینہ شریف کے اندر رہنے والے تھے۔ پھر اب آپ ان کے کردار کو سامنے رکھ کر، مسجد رسول کی آبادی کو سامنے رکھ کر، اتباع سنت اور تلاوت قرآن کو سامنے رکھ کر، اور جہاد فی سبیل اللہ کو بھی دیکھ کر آپ ذرا غور کریں کہ وہ ریاست مدینہ کیسی ہوگی۔ آج ہم ریاست مدینہ کا نام ضرور لیتے ہیں، لیکن ابھی یہ جو تازہ ترین بیان آپ نے اسمبلی میں جو ہوا شراب کے حوالے سے، اس کو سامنے رکھیں۔ اب ایک ہندو نمائندہ شراب کے اوپر پابندی کی بات کرتا ہے اور مسلمان اس کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پابندی لگا دی جائے، یہ کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے، نہ ہندو مذہب میں جائز ہے، نہ عیسائی مذہب میں جائز ہے، نہ یہودی مذہب میں جائز ہے، نہ اسلام کے اندر یہ جائز ہے، اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ اور اسلام کا نام لینے والے کیا کہتے ہیں؟ بلکہ ہمارے وزیر صاحب کیا فرما رہے ہیں، وہی پابندی کا کیا مسئلہ ہے جی، جس نے پینی ہے اس نے پیتے رہنا، جس نے نہیں پینی ہے اس نے نہیں پینی، قانون بنے یا نہ بنے اس سے کیا فرق پڑتا۔ کیا ریاست مدینہ میں یہی حال تھا؟ قرآن کو دیکھیے، بلکہ ایک وزیر نے کہا، یہ بیان بھی میں نے پڑھا، وہ کہتے قرآن میں تو شراب کی حرمت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو حدیث میں کوئی سزا کا ذکر آیا بس۔ اتنا یہ قرآن پڑھے ہوئے ہمارے منسٹر حضرات ہیں۔ میں 3 مقام قرآن کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کریں۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دو، فیہما اسم کبیر، شراب اور جوا ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، انسانوں کے لیے نفع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لوگ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ آتا ہے، پیتے پلاتے ہیں، ان کے وجود کے اندر نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ابھرتی ہیں، تو یہ دنیاوی فوائد ہیں اس میں۔ لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ شروع میں یہ بات آئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہم بینا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی شافی بیان نازل فرما دے۔ دوسرے مرحلے میں فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یہ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہیں جانا، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل رہا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ حالت شراب اور نشہ میں بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے دعا فرمائی کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی شافی اور واضح حکم اتار دے۔ تو یہ 3 مرحلوں میں اللہ نے بات کی، پھر یہ بڑا واضح حکم قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر اس کی 90 اور 91 ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، صرف شراب اور جوا، والانصاب اور بت اور تھان، والازلام اور فال نکالنے والے پانسے اور تیر، رجس من عمل الشیطان،
رجسن پلید ہے، من عمل الشیطان شیطانی عمل سے ہیں، فجتنبوہ تم ان چیزوں سے بچ جاؤ، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں ان کو پلید اور شیطانی عمل کہہ کر اجتناب کا حکم دے دیا۔ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شراب جب بندہ پیتا ہے نا تو اس کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے، اس کا نشہ جب اس کو چڑھتا ہے یہ اپنے امور سے بھی بے خبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان چاہتا ہے تمہارے اندر عداوت اور دشمنی شراب اور جوے کے ذریعے پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم رکنے والے ہو؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب میں ریاست مدینہ کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اعلان ہو گیا کہ یہ پلید ہے، شیطانی کام ہے، اس سے سب مسلمان اجتناب کریں، بچ جائیں، رک جائیں، تو جیسے جیسے وہاں مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اب اس کی حرمت کا حکم آ گیا، جس کے گھر میں جو مٹکا تھا شراب کا اس نے اٹھا کر گلی کے باہر پھینک دیا، گھر سے نکالا، باہر توڑ دیا اور انڈیل دیا اس کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری تھی۔ جب تک حرام نہیں تھی، کوئی منع نہیں تھا، جو پینا چاہتا تھا پی لیتا تھا، جو نہیں پیتا تھا۔ اس دور میں بھی کتنے صحابہ تھے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور بھی کئی صحابہ تھے، جاہلیت کے دور میں بھی شراب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن جب حکم نازل ہو گیا، کسی ایک صحابی نے بھی شراب کا مٹکا تو بڑی بات ہے، کوئی ایک چھوٹی سی شیشی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھی، سب نے نکال باہر پھینکی۔ اور آج ہم مدینے کی ریاست بنانے کا نام لیں اور پھر وزیر ہمارے کہیں کہ بھئی شراب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس نے پینی ہے پیے، جس نے نہیں پینی نہ پیے۔ یہ مسلمانوں کی اسمبلی ہے کیا ہے یہ؟ میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام اسلام کا ہے ہی نہیں ہے۔ جمہوریت پورا ایک عقیدہ ہے، ایک نظم ہے، یہ اسلام کے متبادل نہیں ہے، مخالف نظام ہے اس کا۔ آپ دیکھیں، جس چیز کو اللہ حرام قرار دے، اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے دیں، کیا کسی مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے جائز رکھنے کی بات کرے؟ یہ تو پکا اسلامی اصول اور ضابطہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینے والے لوگ مسلمان کہلانے والے ہوں تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیز کو باقی رکھے۔ پھر دوسرا کفر یہ ہے کہ جس کو اللہ حرام قرار دے رہے اس کے بارے میں اسمبلی میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کو رکھنے کی بات کرنا ہی کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر جو ہے وہ حاکم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پروردگار کا حکم ہے تو اس کو تو نافذ کرنے کی بات کرو۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے اب ہم نے اس کو ملک میں رائج کرنا ہے، نہیں کرنا جی رائج ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ کی آراء اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اونچی ہیں، آپ فیصلہ کریں گے کہ پروردگار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی بات ماننے والی ہے، نافذ کرنے والی ہے، اور فلانی نافذ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اسمبلی کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یا ان ممبران کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو وہ حلال کر کے اس کو باقی رکھیں؟
یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہ کام تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کام تھا۔ اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی بات کے اوپر انہوں نے کچھ اور لوگوں کو حاکم بنا رکھا تھا۔ سورۃ توبہ پڑھیں قرآن سے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، علماء اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا۔ کوئی تفسیر آپ کسی طبقے کی نکال کے دیکھ لیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کو ملے گا۔ عیسائی اور یہودی اللہ کی اور اپنے نبی کی بات کو وہ وقت نہیں دیتے تھے جو وقت وہ اپنے پادری کی اور اپنے عالم کی بات کو دیتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، آپ یہی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے گلے میں سونے یا چاندی کی سلیب پہنی ہوئی تھی، تو آئے اسلام جب قبول کیا تو فرمایا آپ نے ال کے حاض الوسن ان کا، یہ جو تیری گردن میں بت ہے نا سلیب، اس کو تو اتار کے پھینک دے۔ جب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو عدی بن حاتم کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم نے تو اپنے علماء اور پادریوں کو کوئی رب نہیں بنایا۔ فرمایا جس چیز کو تمہارے علماء اور پادری حرام قرار دیتے تھے تم اسے حرام مانتے تھے، جس کو وہ حلال قرار دیتے تھے اس کو تم حلال سمجھتے تھے۔ کہنے ہاں اللہ کے نبی یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ حلال اور حرام کا اختیار کسی مولوی کسی پادری کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر مزید بحث کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حکم اللہ کے حکم سے اونچا ہے۔ مسلمان ہو تو ان کو تو بالکل سر جھکا دینا چاہیے کہ پروردگار کا حکم ہے، قرآن کے اندر اللہ کا حکم آ گیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیے، اب ہمارے لیے تو جائز بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بحث کریں کہ اس کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم فی الفور اس کے اوپر پابندی لگائیں، جو پیتا ہے اس کو پکڑا جائے، اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دیں۔ اسلام جیسا پاکیزہ اور انسانوں کی حفاظت کرنے والا کوئی دین نہیں۔ اسلام کے اندر 5 بڑی اہم چیزیں ہیں جن کو مقاصد الشریعہ بھی کہا جاتا ہے، کلیات خمسہ بھی علماء کہتے ہیں اس کو۔ 5 بڑی اہم چیزیں ہیں جن 5 کا تعلق انسانوں کے ساتھ۔ نمبر 1 حفظ الدین، دین کی حفاظت۔ نمبر 2 حفظ النفس، جان کی حفاظت۔ نمبر 3 حفظ العقل، عقل کی حفاظت۔ نمبر 4 حفظ النسل، نسل کی حفاظت۔ نمبر 5 حفظ المال، مال کی حفاظت۔ دین، جان، عقل، نسل اور مال، یہ 5 اسلام کے بہت بڑے مقاصد ہیں۔ انسانی معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے ان کی دینی حالت کو بہتر کرنا۔ یہ ارتداد کی جو سزا ہے کہ جو بندہ اسلام میں داخل ہو کر پھر مرتد ہو کر نکلتا ہے تو مرتد کی سزا قتل جو بتائیے، یہ ارتداد کی سزا انسانوں کے، مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ قصاص اور دیت کی سزا
جان کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص اٹھ کر کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے، قتل کی روک تھام کے لیے قصاص اور دیت کا قانون ہے، تاکہ کوئی شخص ہمت اور جرت نہ کرے کسی انسان کے اوپر ہاتھ اٹھا کر اس کو مارنے کی۔ اسی طرح یہ شراب اور مسکر نشہ آور چیزوں کی حرمت اور ایسے شرابی کی جو سزا شریعت نے دی ہے وہ انسان کی عقل کے تحفظ کے لیے۔ چوتھے نمبر پر زنا کی حدود، زنا کی سزائیں، یہ انسانوں کی نسل اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے۔ اور پانچویں نمبر پر یہ چوری، ڈاکہ، ہرابہ، یہ جو سزائیں شریعت نے بتائی ہیں یہ انسانوں کے مال کی حفاظت کے لیے۔ اسلام سے بڑا کون سا دین ہے جو آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے، جو آپ کے مال کا بھی تحفظ کرے، آپ کی جان کا بھی تحفظ کرے، آپ کی نسل اور عزت کا تحفظ کرے، آپ کی عقل اور فکر اور شعور کا تحفظ کرے اور آپ کے دین کا تحفظ کرے؟ اس سے بڑا خیر خواہی والا کوئی دین ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو حاکم وقت کے اوپر تو لازم ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، تو وہ اسلام کو اپنے اوپر بھی نافذ کرے اور اپنے ماتحت رعایا کے اوپر بھی نافذ کرے۔ یہ جو ہمیں معیشت کی فکر لگی رہتی ہے نا، یقین کرو اگر ہمارا دین محفوظ ہو جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے صحیح فرما بردار بن جائیں، معیشت کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ وہ مدینے کی زندگی میں بسنے والے جو لوگ تھے جن کی ہم بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ والے، کیا تھا شروع میں ان کے پاس؟ کتنے وہ غریب اور کنگال اور فقیر لوگ تھے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کے غریب سے صحابی مسلمان جب ہوئے تھے تو ان کی ہمیشہ طلب یہی ہوتی تھی کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زیادہ نصیب ہو، نہ کوئی کھانے کی پرواہ، نہ کوئی پینے کی پرواہ، ہمیشہ یہی چاہت کہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنا مجھے نصیب ہو، اور آپ بولتے جائیں میں آپ کی باتیں سن کے یاد کرتا جاؤں۔ ایک دفعہ مدینے میں بھوک اور پیاس کے ساتھ بلک رہے تھے، شدت پیاس نے اور بھوک نے ستایا ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو ان کو کہتے ہیں ابو بکر، وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو ایمان والے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یطعمون الطعام، کھانا کھلاتے، مسکین فقیر قیدیوں کو۔ اس کی تفسیر تو بتائیں، وہ معنی مفہوم بتا کے چلے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد گزرے، ان سے بھی پوچھا، وہ بھی بتا کے چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ سے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے، دودھ کا پیالہ منگوایا۔ اب بھوک تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لگی ہوئی تھی، فرمایا یہ پیالہ پکڑ اور یہ صفہ پر بیٹھے ہوئے جتنے فقراء ہیں نا ان کو پلانا شروع کر۔ اللہ نے اس پیالے میں اتنی برکت دی، ہر کسی کو باری باری سب کو پلایا۔ پھر کہا ابو ہریرہ اب اس کو تم پینا شروع کرو۔ خوب جب سیراب ہو کر پیا، اللہ نے اتنی برکت اور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ظاہر کیا کہ وہ ایک دودھ کا پیالہ سارے پی گئے، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا، وہ اللہ کی طرف سے برکت تھی۔ فرمایا ابو ہریرہ آیت کی یہی تفسیر پوچھنا چاہتے تھے؟ تو کبھی یہ وقت تھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوا نا، مدینے کی سرزمین سے جہاد کے قافلے نکلنا شروع ہوئے، جہاد کے علم بلند ہوئے، تو پھر ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہی ابو ہریرہ یمن کے چیف جسٹس بنے ہوئے تھے۔ کبھی آپ نجیب آبادی کی صرف اردو میں جو تاریخ اسلام ہے وہ پڑھیں، ایران جب فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں،
تو ایران کے مجوسی بڑے بڑے باغات، چشمے اور فیکٹریاں وہ چھوڑ کر بھاگے، تو بے اختیار مجاہدین صحابہ تابعین کی زبانوں پر یہ آیت تھی، کم ترکو من جنات و عیون، آج یہ لوگ کتنے چشمے اور باغات چھوڑ کے بھاگے۔ تو وہ مدینے کی ریاست میں بسنے والے لوگوں نے اپنے ایمان و عمل کے ساتھ جب استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی فقر اور فاقے سب دور کر دیے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں غنیمتوں کے مال بہت زیادہ ملے، غلام بندیاں بھی بہت آئے، تو اب آپ بانٹ رہے ہیں، صحابہ میں تقسیم کر رہے ہیں مال۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فاطمہ سارا دن گھر میں کام کرتی ہو، چکی پیستی ہو، پانی لاتی ہو، جھاڑو دیتی ہو، تھک ہار جاتی ہو، تو تم بھی جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صحابہ میں اموال تقسیم کر رہے، غلام باندیاں دے رہے ہیں، تو تم بھی جا کر کہو اللہ کے نبی ایک غلام خدمت کے لیے ہمیں بھی مرحمت فرما دے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ذکر کیا اپنی محنت کا اور تھک جانے کا، اور اللہ کے نبی سے غلام کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ تمہیں کام کاج کر کے تھکن ہو جاتی ہے تو تھکن کا علاج چاہتی ہو، یوں کیا کرو، رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تمہاری تھکاوٹ اتار دے گا۔ بیٹی کو وظیفہ بتایا اور کہا، بیٹی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے صفہ والے ساتھی ہیں سب غرباء اور مساکین ہیں، تو میں محمد یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی بیٹی کو تو غلام سے نواز دوں اور میرے غریب اور فقیر ساتھی جو ہیں وہ محروم رہ جائیں، تم اذکار کرو، اللہ اس سے تمہاری تھکاوٹ دور کرے گا، یہ میں ان فقراء اور مساکین اور حاجت مندوں میں بانٹتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے تو ریاست مدینہ میں فقیروں کا خیال کیا، مسکینوں کا خیال کیا، اپنے کمزور ساتھیوں کا خیال کیا، اور آج ہمارا حال بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مدینے کی ریاست میں تو انصاف تھا، مدینے کی ریاست میں تو اسلام کا غلبہ تھا، وہاں تو شراب کی حرمت تھی، وہاں تو کسی کو شراب پینے کی اجازت تک نہ تھی، مدینے کی ریاست کے اندر ظلم نہیں تھا، وہاں حدود کا نفاذ تھا، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا غلبہ تھا۔ آج اگر ہم مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف والا نظام نافذ کرنا پڑے گا۔ زبانی کلامی کبھی نہ کوئی ریاست مدینہ بنی ہے نہ بن سکتی ہے۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے وہ ایمان چاہیے، وہ عقیدہ چاہیے جو اللہ کی توحید والا ہے، وہ ہجرتوں اور جہاد کے اندر جو نہ نکل کر کام کرنے کے راستے چاہیے، اگر وہ ہمارے اندر قائم ہو جائیں تو نہ ہمیں کوئی معیشت کی فکر ہوگی، نہ ہمیں جو نہ اپنے ملک کے اندر کسی اور چیز کی فکر ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں اور عدل و انصاف کے نتیجے میں دور کر دیتا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں 5 سال ملا عمر کی حکومت، دفعہ بھی کہیں نہیں آپ پڑھیں گے انہوں نے کسی بھی کافر ملک سے مدد مانگی ہو، تو کفار کو پھر وہ بات ہضم نہیں ہوئی تو انہوں نے حملہ کیا مل کر سب نے۔ تو 5 سال اگر افغانستان کے اندر بغیر کفار کی نصرت اور مدد کے نظام چل سکتا ہے، ہمارے پاس تو ملک پاکستان میں اللہ نے ذرائع بہت دیے، یہاں تو ذخائر ہی بے شمار ہیں، یہاں تو خطہ ہی اللہ رب العالمین نے ایسا سرسبز و شاداب عطا کیا ہے، ہم سارے محنت کرنے والے بنے تو ہمیں کسی سے کچھ نہیں مانگنا پڑتا۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر زرخیزی رکھی ہے، ذخیرے رکھے ہیں، دنیا میں اور کہیں نہیں۔ مجھے اللہ نے سعودیہ میں کئی بار جانے کا موقع دیا، تو میں ادھر دروس ہوتے تو میں کہا کرتا تھا اگر یہاں مکہ اور مدینہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی سعودیہ کی طرف منہ ہی نہ کرتے۔ جتنی نعمتیں ہمارے ملک کے اندر ہیں اتنی یہاں نہیں ہے۔ وہاں صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کا گھر ہے مدینہ شریف ہے، ہم ایمان کی وجہ سے وہاں جاتے ہیں۔
اگر یہ دو چیزیں وہاں نہ ہوتی تو ہمارے ملک جیسا کوئی ملک نہیں تھا. تو اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. شکر کی کمی ہے، صبر کی کمی ہے، نہ شکری ہم زیادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تان تشنیع زیادہ کرتے ہیں، اصلاح والے کام ہمارے تھوڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے آج کے بالخصوص خطبہ کی نسبت سے میں اپنے ملک کے وزراء سے خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا، پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ جو شراب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اس سے سچی توبہ کرو. جب تک آپ توبہ نہیں کرتے آپ کا ایمان کا مسئلہ بھی مد نظر رہ جائے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیز کو جواز کرنا یہ کفر ہے، اور اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے اہل علم ہیں تمام طبقات کے، سب کے ہاں عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ جس چیز کو حرام بنا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے جس کی حرمت بیان کی ہے، اس کو حلال سمجھنا یا اس کو پھر اپنے ملک کے اندر نافذ کرنے کی سوچنا، باقی رکھنے کی سوچنا، یہ صریح کفر ہے، اور اس سے تمہیں سچی توبہ کر لینی چاہیے. اگر توبہ نہیں کرو گے تمہارا انجام مسلمانوں والا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت کی توفیق دے. اللہ ہمیں دین کے تحفظ کی توفیق دے. اللہ ہمیں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمارے اندر رسول پاک کی سچی محبت پیدا کرے. جس کے اندر نبی پاک کی سچی محبت ہوگی، یقین کرو ہر اس چیز سے نفرت کرے گا جس سے رسول پاک نے نفرت کی ہے. اللہ ہمیں صحیح سچا باعمل مسلمان بنا.